یا نبی سلام علیک۔ احباب گرامی قدر، میں نے آیت پاک پڑھی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، بندوں کی توبہ کون قبول کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور سیئات سے، گناہوں سے درگزر کون فرماتا ہے؟ وہ اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ بھی صحیح نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں۔ ہماری توبہ بھی جو ہے نا وہ ایک سرسری ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے میں مفہوم عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی تو حدیث پاک آپ سماعت کیجئے کہ جب شرمندگی بندے کو ہو جائے نا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور شرمسار ہو جائے، حدیث کے مطابق یہی توبہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الندم توبۃ، شرمندگی، کوئی گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی محسوس ہونا یہی توبہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی ہماری ایسے ہوگی کہ رات توبہ کی ہے اور صبح وہی دھوکے ہو رہے ہیں، وہی ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، وہی رات بندہ بیٹھا تھا آنسو بھی بہاتا رہا، اور اگلے دن جناب اپنا کام بھی چلا رہا ہے، اپنا معاملات بھی چلا رہا ہے، اسی طرح جھوٹ ہے، اسی طرح فراڈ ہے، اسی طرح دھوکے ہیں۔ اب اس بندے نے جو رات کو توبہ کی ہے اس کو توبہ نہیں کہتے میرے معزز دوستو۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں کہ توبہ سب سے پہلے جو گناہ کیے ہیں، نمبر ایک، اس پر شرمسار ہو، اپنے گناہوں پر بندہ شرمسار ہو کہ اے میرے مالک میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس پر شرمندگی، مجھے بڑی شرمندگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر دو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، آئندہ نہ گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور پھر جو گناہ کیے ہیں سابقہ زندگی کے اندر اس پر اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے مغفرت بخشش طلب کرے۔ ہم ایک کام کر لیتے ہیں، توبہ پر شرمندگی بھی چلو ہو گئی، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، جب یہ تیسری بات آتی ہے نا کہ پختہ ارادہ کرنا آئندہ نہ گناہ کرنے کا، اس میں ذرا ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ اگر رب سے وعدہ کر لیا تو پھر کیا بنے گا، میں نے تو یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ تو یاد رکھیے یہ توبہ نہیں ہوتی۔ اور جب بندہ ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کے توبہ کرتا ہے، پھر سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث کے مطابق ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یہ آثار قیامت میں سے ہے۔ ایک وقت آئے گا، ذرا سوچے تو صحیح، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آج اللہ کا فضل نہیں ہم پر کہ ہمارے لیے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے کہ رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر، کس قدر بخشش فرمانے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک ان بندوں کے جسموں میں روح ہے، روح باقی ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس نے کہا اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے نا میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو آگے سنیے جواب رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا شیطان مجھے بھی عزت و میرے عزت و جلال کی قسم میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں ان کی بخشش کرتا رہوں گا، تو ان کو گمراہ کرتا رہے گا، بس یہ میری بارگاہ میں آئیں گے اور مغفرت طلب کریں گے، میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ شیطان کا تو کام ہے نا پھسلانا، گناہوں کی طرف لے جانا۔ حضور کے ایک صحابی کا واقعہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ توبہ ہوتی کس طرح ہے۔ اپنے اعمال پر، اپنے گناہ جو ہم نے کیے ہیں اس کا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے
وہ کیسے گزاری ہے؟ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، تو اگر میری زندگی کا خاتمہ، میری موت اس حالت میں ہوئی کہ میں گناہ کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، تو بتائیے وہ کیسی موت ہوگی؟ کیسی موت ہوگی کہ بندہ گناہ کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ماعز بن مالک، ان سے گناہ ہو گیا، اور گناہ بھی کون سا ہوا؟ بدکاری ہو گئی۔ انسان ہے نا، گناہ ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ گناہ کیا تو اپنا محاسبہ کیا، انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، اگر اس کی سزا مجھے قیامت والے دن ملی تو میرا کیا بنے گا؟ زنا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی نفس کا محاسبہ کیا، جب نفس نے ملامت کیا نا، شرمندگی ہوئی اس گناہ پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے، مجھے ہلاک کر دے، مجھے سزا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماعز بتاؤ تمہیں کیا معاملہ ہے، کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، پھر وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے سزا دے، مجھے ہلاک کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پھر آئے تیسری دفعہ، حضور نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھی دفعہ جب آئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا یہ مجنون نہیں ہو گیا کہ ایسی باتیں کر رہا ہے بار بار آ کے، میں کہہ رہا ہوں استغفار کرو، یہ کہتا مجھے ہلاک کر دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھے، ان کے منہ کے قریب ہوئے کہ کہیں یہ شراب پی کر تو نہیں آئے؟ شراب کی وجہ سے جو عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہوا کیا میرے معزز دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ان کو رجم کیا جائے، ان کو سنسار کیا۔ اس وقت یہ سزائیں تھیں، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ حضور کے صحابی ہیں، آگے بھی ذرا سنیے کہ انہوں نے اپنا محاسبہ کس طرح وہ کرتے تھے حضور کے غلام۔ اگر گناہ سرزد ہو گیا تو ایسا نہیں چھپا کے بیٹھ گئے، پتہ ہے رب نے ہمیں دیکھ لیا ہے، قبر اور حشر میں ہمارا کیا بنے گا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کو سنسار کر دیا گیا۔ اور پھر صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا باتوں میں۔ کوئی صحابہ نے کہا دیکھو حضرت ماعز کے گناہ نے انہیں گھیر لیا ہے اور یہ ہلاک ہو گئی، اور کچھ نے کہا نہیں ان کی توبہ ایسی ہے کہ ایسی توبہ کسی کی توبہ نہیں۔ اب یہ باتیں کئی دن تک صحابہ کرام جہاں بیٹھتے یہ باتیں کرتے۔ تو ایک دن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف لائے، سلام کیا، بیٹھ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی فرمایا ماعز کے لیے استغفار کرو، استغفار کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں بات ارشاد فرمائی وہ قابل غور ہے اور ہمارے لیے پیغام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، حضرت ماعز نے جیسی توبہ کی ہے، اگر ساری امت پر یہ توبہ تقسیم کی جائے تو سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہم حدیث سن کے شاید سمجھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ فرمایا ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے، اگر ساری امت پر یہ تقسیم کی جائے تو ساری امت کی اللہ بخشش فرما دے گا۔